نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کا ہر ارشاد امت کی زندگی کو پرسکون اور مبارک بنانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جس کام سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور پریشان اس وجہ سے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے محبت تھی۔ آپ نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت سے خیرخواہی ہمدردی فرمائی، اور اپنی امت کو بھی اسی کی آپ نے تعلیم دی کہ پوری امت پوری انسانیت سے خیرخواہی ہمدردی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے موجود معاشرے میں جو تفریق تھی، امتیازات تھے، انہوں ختم فرمایا۔ عموماً لوگ مالداروں کی عزت کرتے ہیں، خوبصورت لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اونچے عہدے کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کو پوری انسانیت سے محبت تھی، پوری انسانیت کا آپ احترام فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ معاشرے میں جو غریب کمزور طبقے کے لوگ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی احترام فرماتے اور ان سے محبت فرماتے تھے۔ میں کچھ آپ کے ایک دو ارشاد عرض کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مألف لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے، اور وہ مرکز ہوتا ہے اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ آپ نے الناس کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، مسلمانوں میں پھر نافرمان بھی اور فرما بردار بھی، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی، بحیثیت انسان کے، کیونکہ انسان قدرت کا بہترین شاہکار ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو اس لیے اس کی عزت اور احترام کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہر صحابی پوری امت کے غوث کتب ابدالوں سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے، لیکن صحابہ کرام میں پھر آپس میں مراتب تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، شکل و صورت کے لحاظ سے بہت خوبصورت نہیں تھے، ان کی انسانیت اور اسلام کی وجہ سے آپ ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ مکہ جس دن فتح ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ آپ نے ان کو عزت دی انسانیت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ تو جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے یا مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں اس طرز عمل کو بہت برا سمجھا اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ ایک شخص نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی کو یہی ایک شخص ملا ہے جو کسی اونچے خاندان کا بھی نہیں ہے، بہت اچھی شکل و صورت والا نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، اس کو کیوں آپ نے یہ مقام دیا؟ کسی اور کو دیتے، لیکن آپ نے یہ امتیاز ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو احترام انسانیت سکھانے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح آپ کے مستقل مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے خزانچی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں آپ کے جوتوں کی آہٹ، یعنی چلنے سے جو آواز آتی ہے، وہ خود سے آگے محسوس کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی اور وجہ تو اس کی یاد نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عمل کرتا ہوں، البتہ ایک عمل مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میں دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں، ہر حال میں اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے جوتوں کی آہٹ جنت میں اپنے ساگے دکھائی ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا آپ کا حوصلہ تھا کہ آپ نے ایک تو حقیقت بیان فرما دی، جبکہ دنیا کا عام انسان ذرا سا اونچے عہدے فائز ہو جائے، تھوڑی سی دولت اس کے پاس آ جائے، کوئی بزنس مین بن جائے، تو کسی کی تعریف کرنا گوارا نہیں کرتا بھی ہے تو بہت بڑے آدمی کی، جو معاشرتی لحاظ سے بہت بڑا، اس کی تعریف کرتا ہے۔ ایسا شخص جس کی معاشرے میں لوگ بہت زیادہ عزت نہ کرتے ہوں، اس کی تعریف نہیں کرتا۔ آپ نے یہ ان کی تعریف فرمائی، حقیقت بیان فرمائی، اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ وہ آپ سے آگے چل رہے تھے۔ یہ تو آپ نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہوگا،
یا آپ نے معراج کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتوں کی آہٹ خود سنی ہوگی، آپ نے اس کا اعلان فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، آپ نے صحابہ کرام کو اچھے القاب دیے، آپ سب کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی پوری انسانیت سے بحیثیت انسانیت محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی